الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے علیزہ آپ پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے جی لوگوں جو دیکھیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ جو ہوتے ہیں رسم و رواج کو اتنی امپورٹنس دے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے جو باپ دادا نے کیا وہی سب سے اہم ہے. اب چاہے شریعت اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ان کے درمیان آ رہی ہے. ہم شریعت کو تو پیچھے رکھ سکتے ہیں لیکن باپ دادا کے رسم و رواج کو پیچھے نہیں رکھ سکتے. وہ ایک سٹوری ہے نا کہ وہ جو ایک ٹیچر ہے اس نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ کہ ایک فیلڈ میں بہت ساری شیپس ہیں، بہت ساری بھیڑیں ہیں، اس میں سے اگر 100 بھیڑ ہیں، 100 بھیڑ میں سے اگر ایک بھیڑ چلی گئی باہر اس فیلڈ میں سے، اس میدان میں سے، تو کتنی بھیڑ بچیں گی؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ایک بھی نہیں. تو ٹیچر کہتا ہے تم کو میتھس نہیں آتا سمجھ میں، یو ڈونٹ نو میتھس. تو وہ بچہ کیا کہتا ہے، سر یو ڈونٹ نو شیپس، آپ بھیڑوں کو نہیں جانتے. یعنی کیا مطلب ہے کہ جب ایک بھیڑ نکلتی ہے نا تو اس کے پیچھے ساری کی ساری بھیڑیں کیا کرتی ہیں، چلنا شروع کر دیتی ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات بتائی کہ ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم نے جس کو دیکھ لیا نا بس وہ دیکھتے 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 وہ ساری چیزیں فالو کرتے چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے. پھر وہ چیز ہے کہ بھائی ہمارے اس میں خاندان میں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم اگر اس کے خلاف کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے اس کو رسموں کو توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی بلائنڈ فالوئنگ کو وہ نہیں کیا ہے نا، پروموٹ نہیں کیا. ہم کو اندھی تقلید نہیں سکھائی جاتی. ہمیں کہا جاتا ہے کہ خود پڑھیں، خود سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو شعور دیا ہے، سب کو عقل دی ہے تاکہ ہم سمجھیں، پڑھیں، عقل کا استعمال کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جی علی سر انمیوٹ نہیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، مردار. خون سے مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرما دیا جو چیزیں حرام کردہ ہیں. اس میں 4 چیزیں میجر طور پہ یہ جو ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، وہ مردہ جانوروں کا گوشت کھانا ہے، خون ہے، اور خنزیر کا گوشت ہے، اور ساتھ میں وہ چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو چیزیں نہیں ہیں، جن کے اللہ کے لیے نام پر نہیں ہے، تو وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام فرما دی ہیں. جی چلو ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اور پھر اگر ہم سلو کریں گے تو بہت
ادھورا رہ جائے گا پارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور نہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب دیکھیے یہ اسی چیز کی بات کہی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو چھپانا اور کسی قسم کا اس میں رد و بدل کرنا اور لوگوں کے سامنے دین کو ڈفرینٹ وے میں پیش کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ انہیں قیامت کے دن نہ ان کو پاک کرے گا گناہوں سے، نہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ تو دیکھیے اگر کوئی سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے تو بہت ڈرنے والی بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ آخرت میں بھی اپنا دیدار نہ دے، آخرت میں بھی اسے اپنے دیدار سے محروم رکھے۔ تو کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا، کیسی اس پر لعنت ہوئی کہ اللہ نے دنیا میں تو غیب میں تھا اللہ، اور آخرت میں بھی وہ اس سے محروم ہو گیا۔ جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا، کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ لیکن یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جو آیت آ رہی ہے اسے آیت نمبر 177 کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر آیت البر میں ایک کمپریہنسو کانسیپٹ بتا دیا ہے نیکی کا، جو لیگل اور مورل دونوں لاز کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے نا، جنرلی جو لوگ سوشل ہوتے ہیں نا، جو بہت سوشلائز کرتے ہیں، وہ جو سوشل ورک کرتے ہیں، تو وہ دین میں کم ہوتے ہیں، اور جو دین میں ہوتے ہیں وہ سوشل نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو بیلنس کر کے بتا دیا، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بس دین میں لگے رہو تو پھر کوئی سوشلائزیشن نہیں ہونا چاہیے، یا تم سوشلائز ہو گئے تو بالکل تمہیں دین کی نالج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک دم ڈس بیلنس ہو گئی ہے، کیونکہ جو سوشلائز کرتے ہیں وہ دین نہیں جانتے، جو سوشل ورک کرتے ہیں وہ دین نہیں جانتے، اور جو دین کو جانتے ہیں وہ ان کو کوئی سوشل لیول پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی جانب کر لو، یعنی کہ تم صرف نمازیں پڑھ لو یا تم صرف وہ کر لو، ہے نا، سجدے کر لو۔ نیکی اور بھی چیزیں شامل ہیں، وہ کیا ہے کہ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ اور یوم آخرت اور ملائکہ اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یعنی ان تمام چیزوں کو ایمان بن مفصل جو ہوتا ہے نا، ایمان مفصل، یہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا کہ پہلے تو وہ ایمان لے آئے، پھر اور اللہ کی محبت میں دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں یعنی کہ سوالی کو اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں، نماز کا۔ پھر یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اگر تمہیں محبت ہے اور تمہیں مال کی بھی محبت ہے، مال کی محبت ہونے کے باوجود تم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کرو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیٹیگرائز کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کیٹیگری دی گئی ہیں وہ ایک سیکوینس بتائی گئی ہے کہ تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے تمہارے والدین، پھر تمہارے رشتہ دار، پھر یتیموں پر اگر وہ یتیم رشتہ داروں میں ہے تو وہ حق زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو مال دیا جائے، پھر مسکین ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن وہ کبھی سوال نہیں کرتے، وہ ایک دم چھپ کر رہتے ہیں، وہ بتاتے نہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر مسافر ہوں اگر وہ راستے میں ہو، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ راستے میں مسافر ہے تو وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ پھر ساتھ میں غلاموں پر اپنا مال خرچ کرو، غلاموں کی رہائی کے لیے، یعنی کہ کسی کی گردن چھڑانے میں، کسی کا قرض اتار دینا، کسی کو جیل سے رہا کرا دینا، کسی کے مطلب جن پر پیسے وغیرہ مال کا بوجھ ہے وہ مالی مدد کر دینا، تو یہ بھی کہ اس میں گردن چھڑانے میں آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سیکوینس بتائی ہے اس کے مطابق ہی ہم نے اپنے مال کو لگانا ہے۔ ہم تو کیا کرتے جو مسافر کو دے رہے ہیں، اور گھر میں رشتہ دار جو ہیں وہ یتیم بھی ہیں، گھر میں یتیم ہیں، لیکن ہم گھر کے یتیموں کو کوئی امپورٹینس نہ دیتے ہوئے باہر کے یتیموں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ جو ہے نا سیکوینس، اسی ترتیب کو اللہ نے مقدم رکھا ہے کہ بندہ اگر اس کے مطابق مال خرچ کرتا ہے تو پھر وہ صحیح ترتیب سے نیکی کر رہا ہے، ورنہ پھر وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنا چھوڑ دے اگر وہ اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس کے خلاف اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب دیکھیں انسانیت بتائی گئی نا کہ مال کو خرچ کرو، معاشیات ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے نماز اور اس کی بات کی ہے۔ یہ چیز تو پہلے آنی چاہیے تھی نا، ہم تو ایمان لے کر آ گئے ہیں، پھر نماز قائم کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں نماز کا حکم بعد میں آ رہا ہے، پہلے مال کو خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی کہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ پھر سے صبر کی بات آ گئی ہے، یہ ہیں راست باز، سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ، اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 177 اگر ہو سکے تو آپ لوگ لرن کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کی اصل حقیقت بتائی ہے۔ اگر کوئی انسان کچھ بھی کرتا رہے اور یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ نہ کرے تو پھر وہ نیک نہیں ہے۔ جو بھی کرے اور اس میں سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ نیکی کا تصور چھوڑ دے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ قصاص کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا قتل ہو جائے تو اس کا بدلہ لینا، یعنی کہ اسی شخص کو قتل کر دینا جس نے قتل کیا ہے۔ اب جو شریعت یہودی شریعت میں کیا تھا کہ ان کا کیا ہوتا تھا کہ صرف اور صرف ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس کی جان کے بدلے میں اس کو کوئی نہ کوئی مال دے دیا جاتا تھا کہ بھائی تم اس کا قتل ہو گیا ہے، اب اس کے بدلے میں تم مال لے لو۔ دوسرا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کو لازماً قتل ہی کیا جائے گا، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اس پہ۔ یہاں پر امت محمدیہ کو اس شریعت میں دونوں آپشن دے دیے گئے، یا تو اس شخص کا قتل کر دیا جائے جس نے قتل کیا، یا پھر اس کو اس کے ذریعے سے کمپنسیشن دلا دیا جائے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے اوپر جیسے فائن مار دیا جائے کہ بھائی تم اتنے مال دے دو یا کوئی چیز دے دو تاکہ تمہاری جان کو بخش دیا جائے، یا تو بلڈ منی لے لیا جائے یا پھر اس کا قتل کر دیا جائے۔ اب قتل کرنا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا؟ تاکہ سوسائٹی کا نارم جو ہے سوسائٹی میں بیلنس رہے اور سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو جائیں، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت آ جائے، سمجھ آ جائے کہ بھائی ہم اگر بے حق ناحق کسی کا قتل کریں گے تو ہمارا بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم لکھ دیا۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت نے قتل کیا ہو تو عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی قتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی، اگر قاتل کو اگر کوئی اس کو مقتول کا بھائی کیا کرے، اس کو کچھ نرمی بخشنا چاہے، یعنی کہ اس کو بخش دے اور اس سے کوئی کمپنسیشن لے لے تو پھر وہ کر سکتا ہے۔ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا ہے، بلڈ منی لے کر وہ اس کو چھوڑ دے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عقل رکھنے والے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچتے رہو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر وصیت کے بارے میں صرف ایک جسٹ دی گئی ہے، اصل وصیت کا جو قانون ہے وہ ہم انشاءاللہ سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ کس کے کتنے شیئرز ہوتے ہیں۔ جب تک سورہ نساء میں یہ قوانین لائے نہیں گئے تھے تب تک ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دے دی گئی تھی کہ تمہارے جو وصیت کرنے کے جو زیادہ حقدار ہیں وہ تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار ہیں۔ باقی جب ہم سورہ نساء پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ اس کے شیئرز دیکھیں گے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے غلطی یا قصدن، غلطی کے طور پر یا جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے کسی شخص کی، اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
ایسا ہوتا ہے نا، کچھ والدین ایسا کر دیتے ہیں کہ میرے اس بیٹے نے بہت میری خدمت کی ہے تو ساری جائیداد اس کو چلی جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس نے میری کوئی خدمت نہیں کی، اب میں اس کو ایک پھوٹی کوڑی اس میں سے میری وصیت میں سے نہیں ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اگر اس طریقے کے انٹینشن کے ساتھ وصیت بناتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی کریکشن کر دے اس کی وصیت قرآن کے مطابق اس کو تبدیل کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس اصلاح کرنے والوں کی کوئی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو شخص تھا وہ اپنے ہی حق میں زیادتی کر گیا تھا دوسروں کی وصیت کا حصہ تبدیل کر کے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب دیکھیں روزوں کی فرضیت ہو رہی ہے، پوری قرآن میں روزے کا ذکر صرف یہی آیت نمبر 183 سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں پر ہی روزے کا تذکرہ آیا اور کہیں پر نہیں آیا قرآن میں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 183، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم پر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی. اب روزے کیوں فرض کر دیے گئے ہیں؟ تاکہ انسان تقوی والا ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، گناہوں سے بچنے والا ہو جائے. چند مقررہ دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھ لو. اب یہ پچھلی شریعت امت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی شریعت میں جو روزے تھے وہ تھے ایام بیت کے روزے، یعنی کہ جو 13 14 15 ہر مہینے کے 13 14 15 کے روزے ہوتے ہیں وہ ان کی شریعت میں فرض تھے، یعنی کہ وہ سب کو رکھنا کمپلسری تھے، لیکن ان کو آپشن دیا گیا تھا کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو روزہ رکھنے کی اور تم روزہ نہ رکھ پاؤ تو تم ایسا کرو کہ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلا دو، یعنی 2 وقت کا کھانا کھلا دو ایک مسکین کو، اور طاقت رکھتے ہوئے بھی تم روزہ اسکپ کر سکتے ہو. لیکن جب ہماری شریعت پر یہ روزے فرضیت ہوئی ہے وہ اگلی آیتوں میں آ رہی ہے. یہ جو ابھی بات آ رہی ہے یہ آیت منسوخ ہو چکی، یعنی کہ یہ پچھلی شریعت کی بات تھی. اب جو نیکسٹ آیت آ رہی ہے آیت نمبر 185، اس میں اصل رمضان کے روزے فرض کیے گئے 2 ہجری میں. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسان کے لیے سراسر ہدایت ہے. اب دیکھیں رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کر دیا اور 30 دن کے لیے روزے فرض کر دیے گئے. پچھلی امتوں میں 3 روزے تھے، وہ بھی آپشنل تھے. اب یہاں پر آپشن نہیں دیا گیا کہ آپ اگر طاقت رکھتے ہو تو فدیہ دے دیں، نہیں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ کو وہ ضرور رکھنے پڑیں گے روزے، کیونکہ وہ آپ پر فرض کر دیے گئے. کے لیے سراسر ہدایت ہے، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے، یعنی کہ قرآن کریم فرقان بھی ہے، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے رکھ دیتی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیں کوئی ٹرمینلی ill ہوتا ہے کوئی شخص، یا پھر کوئی اتنے ضعف میں آ گیا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ اب اس سے روزے رکھنا بالکل مطلب محال ہو گیا ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ فدیہ دے سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی صحت پر بہت زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اگر وہ روزہ رکھے اور اس کی طبیعت اور مزید بگڑ سکتی ہے، تو وہ روزے کو اسکپ کر کے دوسرے دنوں میں جب کہ وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ روزے کی بھرپائی کر لے، پورا کر لے. اب دیکھیں اس میں ایک پریگنینسی کی بھی بات آتی ہے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو اب ہر ڈاکٹر جن کو بھی آپ آج کے دور میں دیکھا جائے تو وہ ہر ڈاکٹر کیا ریکمینڈ کر دیتے کہ اگر آپ پریگننٹ ہے تو آپ روزے نہ رکھیں. ایسے پچھلے 10-15 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ڈاکٹرز جلدی ریکمینڈ نہیں کرتے تھے کہ آپ روزے اسکپ کر دیں. اگر کوئی عورت حاملہ ہونے کے باوجود اگر وہ طاقت رکھتی ہے اور اس کے پاس ایسے کوئی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسے سمٹمز نہیں دکھائی دے رہے ہیں جس سے اس کو لگتا ہے کہ وہ ویک ہو جائے گی روزہ، تو وہ روزے رکھیں. کیونکہ دیکھیں وہ 30 روزے بعد میں پورے ہم وہ جو اسکپ کیے ہوئے 7 روزے جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں جو عورتوں نے رکھنے ہوتے ہیں، وہ رکھنا ہمیں پورے سال بھر اتنا بھاری ہو جاتا ہے. وہ 3 روزے جو ہر مہینے کے ہم جنرلی ہر کوئی نہیں کر پاتا، کوئی ایک دکا لوگ ہوتے ہیں جو کر لیتے ہیں، جو 3 روزے جو نوافل ہوتے ہیں وہ
آبزرو کر رہے ہوں، لیکن وہ 30 روزے پھر بعد میں ان کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت آسانی والا ہے اور اس میں سب کے ساتھ روزے رکھ لیے جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ رکھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو بے شک آپ روزے کو رکھ سکتے ہیں، اللہ کا نام لیں، اللہ پر توکل کریں اور روزے رکھ لیں۔ ایسا نہ کریں کہ اگر ہم پریگننٹ ہیں تو پھر وہ، اب یہ تھوڑی سی نالج ڈاکٹرز کو بھی ہونا چاہیے نا، وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ ہر حاملہ پیشنٹ کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں تو بہتر ہے، کہ یہ کم ہو جائے گا، وہ زیادہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اور جتنی نالج بڑھتی جا رہی ہے نا، جتنی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، اتنے بہانے اور ہمارے پاس ایکسکیوزز بھی آتے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، اگر نہیں رکھ سکتے، اگر بہت محال ہے تو پھر آپ اسکپ کر سکتے ہیں، پھر وہ پورے مہینے بھر کے روزے آپ نے بعد میں جب آپ کو وقت ملے تو وہ آپ نے پورے کرنے ہوں گے۔ اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو، وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی، یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو بہت آسان کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین پچھلی شریعت کے مطابق بہت زیادہ آسان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا کہ پچھلی شریعت میں کیا تھے، 3 روزے تھے، اب اس شریعت میں 30 روزے ہو گئے۔ اب شروع میں جب ہم نے شروع کیا تھا پارا، اس میں کیا بتایا گیا، قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ پچھلی شریعت کا قبلہ کیا تھا، بیت المقدس، اس شریعت کا قبلہ کیا ہے، کعبۃ اللہ۔ تو دیکھیں امامت شفٹ ہو گئی یہاں پر، اب شریعت پوری طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ابراہیم پر ہم آ گئے، یعنی کہ وہاں پر قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا، یہاں پر جو روزوں کی جو بھی تبدیلیاں تھیں وہ بھی تبدیل کر دی گئی۔ اس سے پتہ چل گیا کہ اب کیا ہو گئی، وہ شریعت ختم ہو گئی اور نئی شریعت شروع ہو گئی۔ اب جو بھی آخری قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے ان کو اسی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اب وہ دوسری شریعت کیا ہو گئی ہے، منسوخ ہو چکی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں، مجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو آیت ہے اس میں کہا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو دعوت آیت نمبر 186 میں یہاں پہ بتایا گیا ہے دعوت کہا اللہ نے کہ جب کوئی دعوت کرتا ہے، دعوت اور دعا میں کیا فرق ہے، دعوت کہتے ہیں ایک بار پکارنے کو، دعا کہتے ہیں بار بار پکارنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھے ایک مرتبہ بھی پکارتا ہے تو فوراً میں اس کے لیے کیا کہتا ہوں، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والے پکارتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو، کتنا بھی گنہگار ہو، کتنا کافر ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے مطلب کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ اللہ کو پکارے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں، اب یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور وہ میرا جواب دے، یعنی اجیب کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً جواب دینا۔ اللہ جیسے ہی بندے کی پکار سنتے ہیں ویسے فوراً کے فوراً جواب دیتے ہیں۔ اور یستجیب کا مطلب ہوتا ہے، ان کے اندر سین آ گیا نا، یہ سین کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کا گریجولی ہونا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پر شریعت تھوپ دی گئی اب جلدی سے اس کو فالو کرو اور سارے کے سارے بس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم اپنی استطاعت کے مطابق آہستہ آہستہ جیسے جیسے تمہیں استطاعت دی جا رہی ہے، تمہاری کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق تم اللہ کے قریب آتے جاؤ۔ تم اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ گے، اللہ بھی تمہاری طرف دوڑ کر، تم سے زیادہ تیزی سے دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کی طرف ہلکے ہلکے چل کر، تم نہیں آ سکتے نا دوڑ کر، تو تم کرال کر کر آ جاؤ، تم رینگ کر آ جاؤ، لیکن بڑھو اللہ کی طرف، چاہے تم آہستہ ہی کیوں نہ بڑھ رہے ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، اللہ کو جواب دو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، گریجولی کرو، آہستہ آہستہ کرو، اپنی استطاعت کے مطابق کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر پکار کا جواب دے گا۔ یہ بات تم سنا دو، شاید کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت پا لیں گے تو بے
شک پھر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ اب یہ شریعت موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا کہ ان کا روزہ جو ہوتا تھا دن اور رات دونوں وقت میں ہوتا تھا، یعنی کہ مطلب بیویوں سے رجوع کرنا شریعت موسوی میں حلال نہیں تھا۔ رات کے وقت بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ بولنا بھی منع تھا وہاں پر۔ کھانے اور پینے کے روزے کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم بول بھی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، اور یہاں پر کیا کر دیا گیا کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بھی حلال کر دی گئی۔ اب دیکھیں تیسرا پہلو کہ وہ شریعت تبدیل ہو کر ہماری شریعت آ گئی اور امامت یہاں پر شفٹ ہو گئی۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کون؟ تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہو، تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہو۔ لباس کا کیا کام ہوتا ہے؟ پروٹیکشن کرنا، حفاظت کرنا۔ دوسرا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کو مزین خوبصورت بنانا، ہے نا۔ اور کیا کام ہوتا ہے لباس کا؟ جتنا وہ پرانا ہوتا جاتا ہے نا لباس، اتنا کمفرٹیبل ہوتا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں جب زیادہ گرمی پڑتی ہے تو ہم وہ لباس نکال کر پہنتے ہیں نا جو سب سے زیادہ کمفرٹیبل، سب سے زیادہ پرانے ہوتے ہیں۔ نیا لباس تو تھوڑا سا، تو بس دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے کہ تمہارے جتنے تم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو گے اتنی تمہارے اندر انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جائے گی۔ بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ اللہ ایک دوسرے سے تم کمفرٹ حاصل کرو گے، ایک دوسرے سے تم ایک دوسرے کے، دیکھیں لباس کیا کرتا ہے انسان کو دوسری چیزوں سے بچاتا ہے نا، بہت ساری چیزوں سے، گندگیوں سے بچاتا ہے، میل کچیل سے بچاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ بہت سارے موسموں سے بچاتا ہے نا۔ ہر قسم کا لباس، ہم گرمی کا الگ لباس پہنتے ہیں، سردیوں کے الگ لباس پہنتے ہیں۔ وہ سردی سے بچا رہا ہے، وہ گرمی کے شعاؤں سے بچا رہا ہے، رنگ کے حساب سے ہم لباسوں کو پہنتے ہیں، تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمارا پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح شوہر اور بیوی نے بھی اپنے ایک دوسرے کے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، ان کے عیبوں کو چھپانا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ ہماری جو اس پہ پردہ ڈالتا ہے نا، اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپائیں، ان کی حفاظت کرے، ان کی عزتوں کی، ان کے ناموں کی حفاظت کرے۔ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی کیا اللہ جیسے ایک دوسرے کو مزین کرتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے لباس، اسی طرح آپ مطلب ہسبینڈ اور وائف کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیکوریٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو وہی کام جو لباس کا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شوہر بیوی کا ایک دوسرے کے۔ اب یہاں پر روزوں کے درمیان یہ لباس کی کیا بات آئی؟ اب دیکھیے یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ آپ اپنے شوہر کے لیے وہ اتنا ایسا کھانا وغیرہ بنائے جو ان کو کول رکھے، تاکہ وہ رمضان میں نا زیادہ ہائپر نہ ہو جائے نا، ہلکی پھلکی غذا کھلائے، ورنہ اگر وہ زیادہ ہو گئے، تکلیف دے دی، تو پھر وہ بائی دا اینڈ آپ ہی کے اوپر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جواب دیتا ہوں، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں تمہارے بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس سے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یعنی دیکھیں رات کو بھی کھانا پینا حلال کر دیا گیا۔ پچھلی شریعت میں رات کو بھی روزہ ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کے دھاری سے پہرے صبح کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے، یعنی سحر کے وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ سحور کا وقت جب ختم ہو جائے تب تک کہ تم کھا سکتے ہو۔ افطار سے لے کر سحور تک تمہیں پورا مطلب ہر لمحہ تم کسی بھی لمحے میں کھا سکتے ہو، پوری رات میں۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا اسے حاصل کرو، دھاری نمایاں نظر آ جائے تب تک تم کھا سکتے ہو۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف میں ہو، تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یعنی کہ دن کے وقت میں بھی بیویوں کے پاس جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اعتکاف کی حالت میں ہے، مسجدوں میں ہے، تو دن میں بھی پھر بیویوں کے پاس جانا منع فرما دیا گیا۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ
اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمن طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رشوت سے روک دیا، یعنی حرام مال سے بھی روک دیا، حرام غذا سے بھی روک دیا. تو چاہے غذا حرام مال سے آئی ہو یا وہ غذا بہت پاک ہے اور مال ہی حرام ہے، تو وہ غذا بھی پھر کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. اگر ہم حلال کھا رہے ہیں اور وہ غصب کیا ہوا کسی کو نقصان پہنچایا ہوا، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے وہ پیسہ لا کر اور پھر ہم غذائیں پاک ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حلال کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر وہ غذائیں حلال نہیں ہے. تو مال حرام ہو اور غذا حرام ہو، دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیا. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کیوں روک دیا، کیونکہ پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے، تمہارے لیے فحش کو عام کر دیتا ہے. وہ تمہارے لیے فحش کرنا اور تمہیں اللہ کی نافرمانیوں پر اکساتا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور تم لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کے گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں. اب یہ ہمارے لونار کیلنڈر کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ کس طریقے سے چاند کی بڑھتی اور گھٹتی تاریخیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو کیا بتاتی ہیں، وقت کا پتہ بتاتی ہیں، دنوں کا پتہ بتاتی ہیں، تاریخیں بتاتی ہیں. کہو کہ یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے. لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اب یہ مشرکان مکہ جب طواف کرتے تھے، اب جب انہوں نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ اب جو ہمارے گھروں میں داخل ہونا کیا ہے، اگر ہم دروازے سے داخل ہوں گے تو ہم پر گناہ پڑے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم احرام باندھ چکے ہیں، اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ گھر میں لوٹنے کے لیے پیچھے کی کھڑکیوں سے، چھتوں سے پھلانگ کر آ رہے ہوتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی کا وہ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب فتنہ کسے کہا جاتا ہے؟ فتنہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں نیکی کرنا مشکل ہو جائے اور گناہ کرنا آسان ہو جائے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو بڑا کول اور ایلیٹ سمجھا جائے، ان کو بہت مطلب لوگ بہت سراہیں، اور جو نیکیاں کرتے ہیں، جو نیکی کا عمل کرتے ہیں، تو لوگ انہیں بڑا آرتھوڈاکس اور بڑا فنڈامنٹلسٹ اور بہت پرانے خیالات کا سمجھنے لگے، جو کہ آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے نا. تو فتنہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قتل کرنا زیادہ آسان ہے، جو فتنہ برپا کر دیتے ہیں پورے ماحول میں جہاں پر نیکیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بہت زیادہ سخت بات ہے. تو ایسے لوگ جو دنیا میں فتنہ برپا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، موت کا، قتل کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجویز کی ہے. اور یہ کیا ہے کہ اور مسجد حرام کے قریب جب قتل اگرچہ برا ہے، بڑا گناہ ہے، مگر فتنہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی ان سے نہ لڑو. یعنی کہ تم نے کسی بھی جنگ کی شروعات نہیں کرنی ہے. تم ڈیفنس کے طور پر، تم دفاع کے طور پر کسی بھی جنگ کا آغاز کر سکتے ہو، شروعات تم سے نہ ہو. اگر کوئی تم سے لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پھر تم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اب دیکھیں جو یہ مطلب آؤٹ آف کانٹیکس باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جنگ کرنا، اتنا لوگوں کو مارنا، قتل کرنا بہت وہ کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا. تو ذرا اس کا کانٹیکس دیکھیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فتنے کی بات کی کہ مارنا کن کو ہے، قتل کن کو کرنا ہے، جنہوں نے فتنہ برپا کیا ہے، لوگوں کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے، نیکیوں پر عمل کرنا بہت مشکل کر دیا ہے، ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ ہر کافر کو جو نقصان بھی نہیں پہنچا رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ کوئی اس میں کوئی اپولوجائز کرنے کی یا اپنے آپ کو فیل شیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اسلام حکم دیتا ہے قتل کا اور جنگ کا، جب
وہاں کے حالات ناساز ہو جائیں، جب امن و امان غارت ہو جائے، تب اس حال میں جنگ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے. تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ جنگ یو کین ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس، ہے نا. تو جنگ جائز ہے اگر ہم نے امن و امان کو قائم کرنا ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے. آیت نمبر 195 194. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے جو کہ رجب ہیں، رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت والے کہے ہیں، یعنی کہ ان میں جنگ کرنا حرام ہے. اگر کوئی سامنے سے آپ سے جنگ کرے تو پھر تم نے بھی رکنا نہیں ہے، پھر اسی مہینے میں تم ان سے لڑ سکتے ہو. لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے یا تم سے لڑے تو تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کر سکتے ہو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ محسنوں کا طریقہ. محسن حسن سے بنا، حسین نون، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. یعنی کہ جب ہم کوئی عمل کرے تو اس کے اندر حسن شامل ہو، خوبصورتی شامل ہو، دل کی خوشی شامل ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کسی بھی کام کو کریں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کر لو، اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر مونڈو، اپنے سر کو شیو کرو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یعنی کہ تم نے جب قربانی پوری کر چکو اس کے بعد اپنے سروں کو شیو کرنا ہے، بالوں کو منڈوانا ہے. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھ لے یا صدقہ یا قربانی کرے. اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے سر نہیں منڈوا سکتا یا وقت سے پہلے منڈوا لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بدلے فدیہ دے دے، اس کو کمپنسیٹ کر دے کہ روزے رکھ کر، یا پھر وہ کیا کر دے، کسی جانور کو ذبح کر دے، کہ کوئی بھی کیٹل مویشی کو ذبح کر دے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے، اگر تمہیں ایسا ہے کہ تم جانے والے تھے، حج اور عمرہ کی نیت کر لی تھی اور تمہیں دشمنوں نے گھیر لیا یا تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، تو تم وہیں کے وہیں کیا کر لو، وہ جو قربانی کے جانور تھے ان کو ذبح کر دو جہاں پر بھی تمہیں روک دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سروں کو مونڈ لو. پھر اگر تم امن نصیب ہو جائے، یعنی کہ تم واپس سے اپنے امن کی جگہ پر آ جاؤ اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے. یعنی کہ ہر وہ شخص جو حج کر رہا ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی، اور اگر قربانی میسر نہ ہو، اگر قربانی کا جانور اویلیبل نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں رکھ لے، یعنی کہ حج کے دوران ہی 3 روزے رکھ لے اور 7 گھر پہنچنے کے بعد رکھ لے، تو پورے ٹوٹل اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو، یعنی مسجد حرام کے باہر کے رہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کا فدیہ بتا دیا اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے تو اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل یعنی کہ بیوی کی طرف رغبت نہ کرے. دوسرا، کوئی بد فعلی یعنی کہ